سورۃ العلق آیت نمبر 6 پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تو سب سے پہلی وہی ہے، اور اس کے بعد کلا ان الانسان سے لے کر آخر تک یہ جو آیات ہیں یہ کافی وقفے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ وجہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں، پھر اسی طرح سورہ نون وغیرہ، اور پھر یہ جو سورہ علق کی جو آخر تک آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ابو جہل کی سرشت رکھنے والے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت ڈانٹ ہے۔ احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ واقعہ منقول ہے، مسلم میں، نسائی میں، مسند احمد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو ہے نا وہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں، یعنی تم دیکھتے ہو کہ وہ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع سے ہی نماز کا حکم ملا ہے تو آپ علیہ السلام اکثر بیت اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل ہم نے دیکھا ہے۔ تو بڑا متکبر اور غرور سے بھرا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا اچھا آپ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، روکوں گا۔ اعوذ باللہ، ظالم نے یہاں تک کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا، ان کو مسل دوں گا، اس طرح کی بڑی سخت باتیں۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ ظالم آ گیا اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے جب آگے بڑھا، بالکل آپ علیہ السلام کے قریب پہنچا، تو پھر یہ اپنے آپ کو اس طرح بچاتے ہوئے ایسے ہاتھ کر کے جو ہے نا پیچھے فوراً ہٹا، آگا پیچھے کانپتا ہوا۔ کافی لوگ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یار آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو بڑے جوش میں گئے تھے اور پھر فوراً پیچھے ہٹ کے آگے، آپ سے کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ تو پھر خود بتانے لگا لوگوں کو کہ جب میں آگے گیا تو میرے درمیان ایک آگ کی خندق آ گئی، ان کے اور میرے درمیان قریب تھا کہ میں جل جاتا اس میں، اور میں نے اپنے آپ کو بچایا اور پیچھے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے قریب آتا تو اس وقت فرشتے اس کو چیر دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل تباہ و برباد کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی کلامی تکلیفیں پہنچاتا رہا ہے، گیدڑ ببکیاں لگاتا رہا ہے مختلف مواقع پہ، لیکن آپ علیہ السلام کے قریب نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچا سکا اس کے بعد، حالانکہ اس سے پہلے کئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا، اور اس کا غرور ایسا خاک میں ملا کہ دور دور سے جو ہے نا وہ بھونکتا رہتا تھا، لیکن قریب نہیں ہو سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اور اس جیسی سرشت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کلا، خبردار، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کو بڑا ہوشیار ہو گیا ہوں۔ اچھا، کیوں سمجھتا ہے وہ سرکشی کیوں کرتا ہے؟ فرمایا ان رآہ استغنی، جب کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں، یعنی جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، اولاد بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، جب ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ غرور کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے جی میں تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں،
میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا اس کو سوچنا چاہیے کہ فی الحال تو ٹھیک ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہے اس کا لوٹنا، کہ بالآخر فرمایا جائے گا تو اسی کے پاس نا جی، اللہ کے سامنے ہی جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے منہ دکھانا ہے، دربار ربی میں پیش ہونا ہے اس نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں اس کو جو سزا دیں گے پھر یاد رکھے۔ اس نے فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت دی ہے، دنیاوی اعتبار سے دی ہے، علمی اعتبار سے دی ہے، عہدے کے اعتبار سے دی ہے، کسی بھی اعتبار سے دی ہے، تو اگر اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بنے گا، اللہ تعالیٰ کا تابعدار بنے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرے گا، تو آخرت میں عزت ہوگی۔ وگرنہ ان سے غلط فائدہ اٹھائے گا، تکبر اور غرور کرے گا، تو فرمایا رب ذوالجلال کو گردن مروڑنا بھی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑوں بڑوں کو دنیا میں ذلیل کر دی، اور پھر اس ابو جہل کو بھی دنیا میں ایسا ذلیل کیا، یہ اپنے آپ کو بڑا جرنیل کہتا تھا، کفار کے لشکر کا سردار اور جرنیل بن کے گیا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میرے سامنے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے دو بچے معوذ اور معاذ، ان سے جو ہے نا اس کو جہنم پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرے مقابلے میں کسی کی طاقت، میں چاہوں تو کسی کو مچھر سے بھی ذلیل کر سکتا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے بھی ذلیل کر سکتا ہوں، اللہ نے کر کے رکھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے اور آئیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے الذی، اس کو ینہا، جو روکتا ہے، عبدن، اللہ کے نیک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ کہ فرمایا اس شخص کو دیکھا آپ نے، ذلیل کو، ظالم کو، کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین اور نیک ترین شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو وہ نماز سے روکتا ہے، حالانکہ نماز سے روکنا یہ کسی کا حق ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو اپنا سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، یا کوئی اور بھی نماز پڑھتے ہیں دنیا میں تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کے نماز پڑھنے سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن فرمایا وہ ظالم اتنا غرور میں ہے کہ فرمایا عابدن اذا صلی، جب اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی روکتا ہے۔ ارأیتا، آپ کا کیا خیال ہے، ان کان علی الہدی، کہ اگر وہ ہے ہدایت پر، او امرا، یا اس نے حکم دیا بالتقوی، تقوی کا، کہ یعنی وہ جو نماز پڑھنے والی اللہ کی نیک شخصیت ہے وہ ہدایت پر بھی ہے اور تقوی کا حکم بھی دیتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلا اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور یہ باتیں دشمنی کی ہیں؟ یہ باتیں دشمنی کی تو نہیں ہیں، یہ تو خیرخواہی کی باتیں ہیں کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ خود بھی تعلق ہے، لوگوں کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے، ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور پھر منہ پھیرا، اور کیا یہ سمجھتے کہ یہ بچ جائے گا، یا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کی مانیٹرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، بالکل یہ غلط سوچ رہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بأن اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو اس کو محفوظ بھی کر رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لکھ کے اس کی ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور کل قیامت والے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے، اور بہت سخت بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے، منہ پھیرتا ہے، مستغنی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہے؟ فرمایا نہیں، غلط خیال ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کے نافرمانیاں کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بأن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی زبردست دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، خبردار سنو، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، اپنے اس کام سے باز نہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا رہا، اسلام دشمنی کرتا رہا، اور اس نے توبہ نہ کی، اسلام قبول نہ کیا، تو لنصفعا، تو ہم ضرور بضرور اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیہ، پیشانی سے پکڑ کر، یعنی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اس کو
گھسیٹیں گے، رگڑا دیں گے، اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ آخرت کے لیے سخت دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آیا، فرمایا کہ اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر، یہ کنایہ ذلیل کرنے سے کہ یعنی ہم اس کو انتہائی ذلیل و خوار کریں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطیہ گنہگار بھی ہے، کہ گناہوں سے بھری ہوئی سرشت ہے، گناہوں سے پر اور جھوٹ سے بھری ہوئی، وہ جو اس کی پیشانی ہے غرور والی، فرمایا اس سے پکڑ کر اس کو ہم گھسیٹیں گے اور اس کو ذلیل کریں گے۔ اور تھا بہت زیادہ متکبر۔ جب دو بچوں نے بالکل بچھاڑ دیا نا، تو پھر غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گردن کاٹنے لگے، بالکل پڑا ہوا ہے نیچے، کہتا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن۔ حالانکہ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، جب وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہوا نا، پانی جب مل گیا نا، تو اس نے سمجھ گیا کہ اب میں غرق ہونے والا ہوں، تو وہ تو عاجزیاں کر رہا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ایمان قبول نہیں۔ لیکن یہ اس وقت بھی انہیں غرور سے بھرا ہوا، اسی لیے آپ علیہ السلام سے ایک منقول ہے نا کہ بھئی یہ جو میرا فرعون ہے، یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ظالم تھا، متکبر انتہائی۔ اس لیے فرمایا کہ اس جو گناہ گار اور خطا کار پیشانی ہے، اس کو اس سے پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ۔ اچھا، پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تو آیا اور بڑی دھمکیاں دی، میں نے تو آپ کو روکا تھا، آپ پھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ باز نہ آئے تو میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ کیونکہ پھر وہ پہلے واقعے کے بعد یہ قریب نہیں ہوتا تھا، دور سے ہی گیدڑ ببکیاں لگا رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی بڑا سختی سے اس کو ڈانٹا، انہوں نے کہا خبردار، تیرا کیا حق بنتا ہے، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی زمین ہے۔ اچھا، اس وقت پھر یہ کہنے لگا، اچھا آپ مجھے ڈانٹتے ہیں اور میرے سامنے اس طرح بولتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں تو سردار ہوں، میری تو بہت بڑی مجلس ہے، میرے ساتھ تو جو ہے بہت بڑا لشکر ہے، سارا مکہ میرے ایک حکم کے تابع ہے، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو میں ان سب کو جمع کر لوں گا اور آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا، آپ کو یہاں مکہ میں نہیں رہنے دوں گا۔ جب اس طرح کے اس نے شور ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیات اتاری، فرمایا میرے پیغمبر اسے کہیں کہ اپنا وہ لشکر بلا لے۔ فرمایا اگر وہ اپنا لشکر والوں کو بلائے گا نا، اپنی مجلس والوں کو، تو سند و زبانیہ، ہم جو جہنم کے دروغے ہیں نا، جو جہنم کے نگران ہیں، فرمایا ان کو بلا لیں گے، کہ وہ ایک ہی ان کے لیے کافی ہے، باقی تو سارے تو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہ جو جہنم کے داروغے ہیں، جہنم کے نگران فرشتے ہیں، فرمایا ان کو بلا لیں گے ہم، اور وہ دنیا میں ان کو مسل دیں گے اور سیدھے جہنم پہنچا دیں گے۔ فرمایا نا فَلْيَدْعُ، پس چاہیے کہ وہ بلائے، نادیہ، اپنی مجلس کو، اپنی مجلس والوں کو بلائے، جمع کرے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ان قریب ہم بلا لیں گے اپنے زبانیہ کو، جو جہنم کے سپاہی ہیں، جو داروغے ہیں، ان کو بلا لیں گے۔ اور وہ تو دنیا میں پھر جب ایسا ہی ہوا کہ جب وہ غزوہ بدر میں جہنم رسید ہوا، تو پھر تو وہ زبانیہ بلائے گئے اور انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ جہنم میں خوب گھسیٹ کے ڈالا، اور یہاں بھی بڑے ذلیل کر کے وہ ڈنڈوں سے جناب گھسیٹ کر وہ قلیب بدر میں ان کے جو ساری وہ ڈیڈ باڈیاں ڈالی گئی، ان میں یہ بھی تھا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے ہر امتی کو حکم دے دیا، فرمایا کلا، خبردار، لا توتے ہو، آپ اس کی بات نہ مانیں، بس جو سجدہ کریں وقت طارب رب کا قرب حاصل کریں۔ یہ آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے واسطے سے ہر امتی کو ہے کہ فرمایا کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی بھی جابر ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے روکتا ہے، فرمایا اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اپنے رب کی عبادت کریں، سجدہ کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی اور بہترین چیز نماز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا سجدے میں اپنے رب سے مانگا کرو۔ وجہ یہ ہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، بڑائی اور تکبر اور بڑائی یہ میری چادر ہے۔ فرمایا یہ میری شان ہے، میرے بندے کی شان عاجزی ہے۔ تو عاجزی کی انتہا تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آدمی اپنی پیشانی رب کے سامنے رکھ دے نا، یہ عاجزی کی انتہا ہے، اس سے بڑی عاجزی اور کوئی بھی دنیا میں بھی انسان کہتا ہے یار میں نے تو اس کو پاؤں پہ اپنا سر اس کے پاؤں پہ لگایا، میری بات نہیں مانی۔ اس کی وجہ یہ کہ سر سب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیمتی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سر کو کسی کے سامنے اسی لیے جھکانے کی اجازت ہی نہیں دی، اور میرے بندے کا سر سب سے قیمتی ہے، یہ میرے سامنے ہی جھکے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو ہے نا، اللہ کا بندہ بن کر اپنا سر زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ یہ پستی تو میری ہے، تو ان پستیوں سے پاک ہے، میرا رب تو بڑا اعلیٰ ہے، بالا ہے، بلند ہے۔ جب اس وقت اعلان کرتا ہے رب کی بڑائی کا اور اپنی پستی کا اظہار کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے اعتبار سے اللہ کے قریب بندہ سجدے میں ہوتا، اس لیے فرمایا سجدہ کریں، رب کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ موت تک جو ہے نا وہ اس نماز سے محروم نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کلا لا تطع واسجد واقترب، خبردار لا تطع ہو اس کی اطاعت نہ کریں، واسجد سجدہ کرے، واقترب اور قرب حاصل کرے اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔